اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی نایاب، مجرب اور آزمودہ ہوا عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جو شخص اس نایاب تسبیح کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، پورا سال اگر ایک آدمی عبادت کرتا ہے لیکن اس آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں، اللہ کا پرہیزگار بندہ بنوں، جی ہاں، اور معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں ہماری ہر دعائیں قبول ہوں۔ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھاتے ساتھ ہی ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی میری تمام زندگی کے اندر مجھ پہ کبھی مصیبت نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی ٹینشن نہ آئے، جی ہاں معزز سامعین کرام، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے خود آزمایا اس عمل کو، بزرگان دین نے خود بتایا اور آزمایا اس عمل کو۔ یقین جانے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو فقیر پڑھ لے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں، آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ پہ کبھی بھی کوئی بیماری نہ آئے، کیونکہ آج کل لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ٹینشنوں کے اندر مبتلا ہیں، جی ہاں مجھے پتا ہے معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ جب پرسنل کے اندر آتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں اور اپنے درد دل بیان کرتے ہیں، اپنے دکھ بیان کرتے ہیں، جی ہاں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور معزز سامعین کرام ایسے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت پورا سال ہو گیا، پورا سال پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، 1 روپیہ نہیں ہے، نہ ہم مالدار بن گئے، مالداری کو تو چھوڑو، ہم پہ مصیبتیں ہی نہیں ہٹتی۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا نایاب وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، 5 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اس 5 منٹ کی ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ ہم آپ کے سامنے اللہ کا قرآن لے کے آتے ہیں، حدیث لے کے آتے ہیں، کوئی وظیفہ لے کے آتے ہیں، کوئی اچھی بات لے کے آتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیتے؟ ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے سانگ سننے ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹیک کی ویڈیو سننی ہے، ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ویلوگ سننے ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، مگر افسوس آپ لوگ قرآن کو سنتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر دیجئے گا تاکہ مزید ساری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچی رہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور جو بھی کام کرے، خصوصاً وظیفہ پڑھیں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ دے دینا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا حضرت صدقہ کیوں دینا ہے، کس کے لیے دینا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ اللہ کے لیے دینا ہے۔ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یقین جانے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ آپ لوگوں نے صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ ٹینشنیں
جڑ سے ختم ہو جائیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، صدقہ کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے، جتنی آپ لوگوں کی استطاعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا غریب لوگوں سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کریں، مگر اتنا لازمی کہتا ہوں کہ آپ لوگ 1 روپیہ بھی دیں مگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دیں، اس نیت کے ساتھ دیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیں آپ لوگ اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اس کے بعد صدقہ دے دیں، پھر دیکھیں آپ کا صدقہ کیسے قبول نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا مگر صدقہ کس کو دینا ہے یہ نہیں پتا، تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و قارب کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، دوستوں کے اندر، یاروں کے اندر ڈھونڈنا ہے غریب لوگوں کو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زبان سے اقرار نہیں کرتے، کئی دن بھوکے ہوتے ہیں، فاقے گزارتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ آپ لوگوں نے لوگوں کو صدقہ دے دینا ہے، صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایسے کہہ رہا ہوں جیسے بہت آسان ہے، جی ہاں آسان ہے، صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، اللہ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ خیال پیدا کر دیا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ نایاب تسبیح پڑھ لینی ہے، سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے اس نایاب تسبیح کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔